پیری فقیری کے نام پر ہو رہا ہے اور مختلف چینلز کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب کا کرتب ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی میراث ہے۔ تو فرمایا کہ جو میرا اپنے عمل میں، زندگی میں، قال میں، حال میں، اعمال میں کامل مطیع ہو جائے، میں اس کا ولی بن جاتا ہوں۔ فرمایا پھر وہ مجھ پر وثوق کرے، اعتماد کرے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَعِزَّتِي لَوْ سَأَلَنِي زَوَالَ الدُّنْيَا لَأَزَلْتُهَا لَهُ۔ پھر خدا کی قسم، اگر وہ قسم کھا کے مجھ سے یہ کہہ دے کہ اس باری تعالیٰ اس ساری دنیا کو مٹا دے، اگر میرا بندہ یہ بھی سوال کر دے تو اس کی خاطر دنیا کو بھی مٹا دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا، مگر جو میرا ہو جاتا ہے وہ مجھ سے ایسی باتیں نہیں کیا کرتا، ایسے سوال نہیں کرتا۔ وہ تو 72 تن پورے کے پورے کربلا میں کٹ جائیں اور نیزوں پہ لٹک جائیں تو تب بھی یہ نہیں کہتا کہ ان یزیدیوں کو مٹا دے، نیزوں پہ سر چڑھ جائیں اور لاشوں پہ گھوڑے چل کے ان کو ریزہ ریزہ کر دیں تو جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، چونکہ اس پر اعتماد رکھتے ہیں، وہ تو تب بھی نہیں کہتے کہ باری تعالیٰ ان یزیدیوں کو مٹا دے، نہیں، وہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الانس باللہ من صفاء القلب مع اللہ والتفرد باللہ والانقطاع من کل شیء سوی اللہ۔ فرمایا اللہ کا انس یہ ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے اس کو انسان کہتے ہیں، جو اللہ سے مانوس، جس کی طبیعت اللہ سے مانوس ہو جائے اسے انسان کہتے ہیں۔ انسان کا معنی ہی یہ ہے، کیا؟ انسان کا معنی ہی یہ ہے جس کو انس ہو جائے، جسے انس نہیں ہوا وہ انسان نہیں بنا، جسے انس نہیں ہوا وہ انسان نہیں بنا، اور جسے انس ہو گیا وہ انسان ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ انس کس کے ساتھ؟ الانس باللہ، انس اللہ کے ساتھ۔ تو فرمایا اللہ کے ساتھ اگر انس ہو جائے تو پھر وہ انس بندے کو اللہ کے ساتھ ایک معیت عطا کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے اللہ سے ایک تعلق میں، ایک رشتے میں، ایک نسبت میں، اور اس کا فیض کیا ہوتا ہے؟ من صفاء القلب مع اللہ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے کدورتوں سے، ساری غلاظتوں سے، کینوں سے، بغض سے، حسد سے، عناد سے، یہ سارے گورکھ دھندے جس میں ہم 24 گھنٹے الجھے رہتے ہیں، اور وہ دنیاوی گورکھ دھندے جو ہمیں پریشان رکھتے ہیں، ہمیں فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کر دیا، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں کیسے معاف کر دوں، آپ کو نہیں پتہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے فلاں موقع پر مجھے یہ کہا تھا، اس نے وہ شادی تھی ہماری شادی پر نہیں آیا تھا، اس نے میرے بچوں کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، وہ میرے مقابلے میں اس نے یہ کیا تھا۔ ساری زندگی اسی گورکھ دھندے میں گزرتی ہے، اسی میں گزرتی ہے نا۔ تو فرمایا نہیں، ان ساری چیزوں سے ان لوگوں کے دل صاف ہو جاتے ہیں جب ان کے دل اللہ کے انس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ وَالتَّفَرُّدِ بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ تعلق میں متفرد ہو جاتے ہیں، یکسو ہو جاتے ہیں، اور جب دھیان یکسو ہو جائے تو درمیان میں کچھ سوچتا بھی نہیں ہے۔ آپ سوچئے نا
اگر آپ کسی گہرے دھیان میں بیٹھے ہوں، کسی گہری سوچ میں بیٹھے ہوں، بڑی گہری سوچ میں، اور دھیان آپ کا گہرائی کے ساتھ کسی ایک خیال میں لگا ہو، اور دائیں بائیں کوئی آپ سے بات بھی کر رہا ہو، تو آپ کی سمجھ میں وہ بات آتی؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا آپ کہتے ہیں اوہ، جب آپ دوبارہ پلٹتے ہیں کہتے ہیں بھئی ذرا یہ بات دوبارہ بتانا، میں کسی اور دھیان میں تھا، میں نے تمہاری بات نہیں سنی۔ یہ تجربہ ہر شخص اپنی زندگی میں کرتا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو ہوتا ہے نا، بھئی میں کسی اور دھیان میں تھا، تو اس لیے یہ بات میں آپ کی سمجھ نہیں سکا۔ وہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب بندہ اللہ کے دھیان میں متفرد ہو جاتا ہے، اسی کے دھیان میں یکسو ہو جاتا ہے، تو کوئی اس کو کیا کہہ رہا ہے وہ کیسے سن لیتا ہے، وہ اس کی سمجھ میں کیسے آ جاتی ہے۔ بھئی آپ کسی اپنے دھیان میں لگے ہوں تو دائیں بائیں کی باتیں تو آپ سمجھ نہیں سکتے، اور اگر کوئی سوچیے، میں مثال دے رہا ہوں عین حقیقت، تو جب کوئی مولا کے دھیان میں متفرد ہو جاتا ہے، اسے کسی کی کہلائی ہوئی باتیں، کہیں کہلائی باتیں کب اس کے دھیان میں آتی، اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا کس نے کیا کہا، اور کہا اس نے سنا سمجھا بھی تو کل بھول جاتا ہے، کل۔ اس لیے انسان کے دو معنی ہیں، ایک وہ جسے انس ہو جائے اور ایک وہ جو بھول جائے۔ انسان انس سے، آناسا سے بھی ہے لفظ انسان، اور لفظ انسان ناسیہ سے بھی نکلا ہے، دو مادے ہیں، تو انسان انس سے بھی نکلا ہے یا انسان انس سے بھی تشکیل پایا ہے، اور انسان نسیان سے بھی تعبیر ہے۔ انس اور نسیان کا تعلق یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے انس ہو جاتا ہے تو بہت سی دائیں بائیں کی باتیں وہ بھول جاتا ہے۔ یہ انس کا اپنا کام ہے کہ وہ کئی الا بلا غیر باتیں بھلا دیتا ہے، اور جو ساری باتیں یاد رکھے اس کا مطلب اسے ابھی انس نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ جب انس ہو جائے تو بندہ اللہ کے ساتھ متفرد ہو جاتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے، اور الانقطاع من کل شیء سوی اللہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی غیر ہے وہ اپنے دل کو اس سے منقطع کر لیتا ہے۔ یہ محبت ہے، اور جسے یہ محبت نصیب ہو جائے وہ صوفی ہے، جسے یہ محبت نصیب ہو جائے وہ صوفی ہے۔ اور آج ہمارے دور میں الا ماشاء اللہ، اور ہمارے ہاں صوفی کون ہے جس کا پورا دھیان مرید کی جیب پر رہے، پورا دھیان مرید کے مال پر رہے، تاکہ اچھے مال والا ہے اسے کہے ذرا آپ آگے آ کے بیٹھے، کمزور غریب مزدور ہے تو پیچھے جاؤ، پیچھے جا بیٹھتے ہیں، کس نے بٹھاتا ہے تو پیچھے بہو، مالدار آگے بیٹھے غریب پیچھے بیٹھے۔ اور اللہ پاک نے حضور علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جو غریب مسکین لوگ ہیں محبوب، ان سے کبھی آنکھیں نہیں ہٹانی، ان سے آنکھیں نہیں ہٹانی، انہیں قریب رکھنا ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ تو کہاں رہتا ہے، تو کہاں رہتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں، اور یہی مکشوف سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آپ نے پوچھا باری تعالیٰ الہام قلبی میں تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں سے ڈھونڈوں؟ اللہ پاک نے القاء کیا میرے بندے عبد القادر مجھے ڈھونڈنا ہو تو شکستہ دلوں میں ڈھونڈا کر، میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں۔ اور آپ کے الہامات قلبی اور مکشوفات قلبی میں ایک اور مقام پر آیا، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باری تعالیٰ اگر کبھی تیری دعوت کرنے کو جی چاہے تو اس کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تیری دعوت بھی کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں میری دعوت بھی ممکن ہے، میری دعوت بھی ممکن ہے، اللہ کی دعوت کیا کرو۔ ہائے ہائے ہائے،
صوفی بننا ہے اللہ کی دعوت کیا کرو پھر کیا؟ تو تیری دعوت کیسے ممکن ہے اور کس طرح کریں؟ فرمایا جو غربت اور فقر و فاقہ کی آگ میں جل چکے ہیں جو لوگ، میں ان کا مہمان رہتا ہوں۔ جو لوگ فاقوں کی آگ میں جل گئے ہیں میں ان کے ہاں مہمان رہتا ہوں، ان کی دعوت کیا کرو تو میں خود بخود تمہارے دسترخوان پہ ہوں گا۔ یہ تصوف ہے۔ تو اللہ کی ایسی دعوت کرنے والے وہ صوفی ہیں۔ امریکہ میں نیو یارک میں میں خطاب کر رہا تھا، اور جب خطاب ختم ہوا تو سوال و جواب کی نشست ہوئی، کویسچن آنسرز کا ایک سیشن تھا۔ اس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیا، جولائی اگست کا مہینہ تھا۔ اس نے کہا جی یہاں بے حساب پیر حملہ آور ہیں پورے نیو یارک پر۔ جب موسم آتا ہے تو بڑے بڑے پیر یہاں حملہ آور ہو جاتے ہیں، ساتھ ان کے مارکیٹنگ مینیجرز بھی ہوتے ہیں، وہ جو ان کے لیے مارکیٹنگ کرتے ہیں، ان کی کرامتیں بناتے ہیں، رات کو بناتے ہیں، صبح سناتے ہیں، اور وہ تقریروں میں ان کو کتب اور غوث بناتے ہیں، پھر لوگوں کو گھیر کے لاتے ہیں اور مرید کرتے ہیں۔ اور یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کتنے مرید بنا کے لائے، کتنا مال بنا کے لائے، الا ماشاء اللہ میں کہتا ہوں، سوائے ان لوگوں کے جو صحیح صاحبان طریقت ہیں۔ زمانہ کبھی اہل اللہ سے خالی نہیں ہوتا، مگر وہ آٹے میں نمک سے بھی کمتر ہوتے ہیں، بقایا تو آٹا ہوتا ہے۔ جیسے آپ آٹا گوندھتے ہیں نا روٹی پکانے کے لیے، تو 8 10 12 افراد کی فیملی ہو تو آٹا کتنا ڈالتے ہیں بولیے، اور نمک کتنا ڈالتے ہیں؟ بس جتنا نمک ڈالتے ہیں اس سے کم اہل صدق و صفا ہوتے ہیں، اور جتنا آٹا ہوتا ہے وہ اہل دنیا ہوتے ہیں جو تصوف کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر کماتے ہیں، اہل دنیا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کمپٹیشن ہے، سارے کہتے ہیں یہ پیر کامل ہے، یہ کامل ہے، اس کا ہمارے پیر کا مرید بن، ہمارے پیر کا مرید بن۔ تو ایک کمپٹیشن ہے، آپ ہمیں پیر کامل کی پہچان بتائیں کہ پیر کامل کون ہوتا ہے۔ مجھے سوال کیا، میں نے انہیں کہا بھئی میں تو ابھی میرا حال تو یہ ہے کہ میں تو ابھی مرید بھی ناقص ہوں، میں کیا پہچان بتاؤں گا؟ پیر تو پیر ہوتا ہے، میں تو ابھی مرید بننے کے بھی صحیح لائق نہیں ہوا، میں ناکارہ ہوں۔ مگر جو کاملوں سے سنا اور پڑھا اور سمجھا ہے وہ بتا دیتا ہوں، کاملوں سے، کہ پیر کامل کی پہچان یہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو۔ پیر کامل کی پہچان یہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، اور جو بیچارہ خود مریدوں کی تلاش میں مارا پھرتا ہے وہ تو مریدوں کا مرید ہے۔ جو مریدوں کی تلاش میں دنیا میں مارا پھرتا ہے وہ تو ابھی خود مریدوں کا مرید ہے۔ مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا، مرید کا معنی ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ چونکہ 10 خطابات جتنے ہیں، نشستیں، خطابات تو کئی ہیں مگر 10 نشستیں، چونکہ یہ ہیں تعلیمات تصوف اور اصلاح احوال کے موضوع پر، تعلیمات تصوف اور اصلاح احوال، اور درس ہو رہا ہے امام ابو عبد الرحمن السلمی کی طبقات و صوفیہ کا۔ اس لیے تمام چیزیں اس سے ریلیونٹ سمجھا رہا ہوں اور سمجھاتا رہوں گا۔ تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں فرمایا، مرید کی تعریف کسی نے پوچھی کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کا ارادہ کرے۔ مرید کی تعریف کیا ہے؟
جو یریدون وجہہ، قرآن میں ہے، اللہ نے تعریف کر دی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کے مکھڑے کا ارادہ کرے، جو دیدار الہی کا ارادہ کریں، اور جنہیں رب کے دیدار کے سوا کوئی شے مقصود نہ ہو۔ مرید خالص وہ ہے کہ دنیا تو دنیا ہے، دنیا دنی سے ہے، اور یہ تو اس کا معنی ہی گھٹیا شے ہے۔ دنیا کا معنی کیا ہے؟ گھٹیا۔ اور آخرت کا معنی ہے جو بعد میں آئے گی۔ سو مرید وہ ہے جو نہ گھٹیا کو چاہے نہ بعد والی کو چاہے، نہ دنیا کا طالب ہو اور نہ آخرت کی منزلوں اور رتبوں کا طالب ہو، تو پھر کس شے کا طالب ہو؟ یریدون وجہہ، رب کے مکھڑے کا طالب ہو۔ اس کی خواہش، اس کی طلب فقط مولا کے دیدار کی رہے، اللہ کی رضا کی رہے، اور اس لیے اللہ کی اطاعت کرے۔ حضرت رابعہ بصری سے پوچھئے مرید کون ہے؟ ایک روز انہوں نے ہاتھ میں پانی کا برتن اٹھا لیا، ایک ہاتھ میں آگ اٹھا لی، ان کے اوپر ایک حالت وجد تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا، ایک مستی تھی، بے خودی کا حال تھا۔ اور کسی نے پوچھا کہ بی بی جان، آپ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی ہیں، کیا ارادہ ہے؟ فرمانے لگی، ارادہ یہ ہے، چاہتی ہوں کہ جو لوگ جنت کے حرص میں، جو لوگ دوزخ کی آگ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں پانی سے آگ کو بجھا دوں تاکہ کوئی دوزخ کی خاطر مولا کی عبادت نہ کرے، اور جو لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں تاکہ کوئی جنت کے لالچ میں رب کی عبادت نہ کرے، نہ جنت رہے نہ دوزخ۔ جو سجدہ ریز ہو یار کے لیے سجدہ ریز ہو، جو عبادت کرے مولا کے لیے عبادت کرے۔ تو میں نے کہا کہ پیر کامل وہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، اور جو بیچارہ خود مریدوں کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، تو اسے تو ابھی مریدوں کی تلاش ہے، رب کی تلاش کب ہوگی؟ تو مرید تو وہ ہے جسے رب کی تلاش ہو۔ جو کامل لوگ تھے، 1000 کتابیں تصوف کی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ میری بات نہیں، 1000 کتاب بھی اگر ہاتھ میں تصوف کی آئے اٹھا کے دیکھ لیں، مجدد الفسانی کو دیکھ لیں رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ کو دیکھ لیں، اور پھر حضرت سری سقطی کو دیکھ لیں، جنید بغدادی کو دیکھ لیں، معروف کرخی کو دیکھ لیں، ابو الحسن خرقانی کو دیکھ لیں، حضرت بایزید بستامی کو دیکھ لیں، حضرت شاہ نقشبند کو دیکھ لیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھ لیں۔ الغرض اطراف و اکناف عالم میں جس ولی اور جس صوفی کی چاہے کتاب اٹھا لیں، یہ ہشت بہشت میرے سامنے ہے، حضرت خواجہ اجمیر کی کتاب کو دیکھ لیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھ لیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھ لیں، حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیں، حضرت محبوب الہی کو دیکھ لیں، حضرت چراغ دہلوی کو دیکھ لیں، حضرت صابر علاء الدین کلیری کو دیکھ لیں۔ جس ولی کو جس سلسلے میں، جس طریقے میں، جس خانوادے میں چاہیں اٹھا کے دیکھ لیں، عرب و عجم میں امام شاذلی کو دیکھ لیں، رفاعی کو دیکھ لیں، شیخ احمد البدوی کو دیکھ لیں، یعنی کوئی حد نہیں لگا رہا۔ 1000 سال میں جو تصوف کی کتاب آپ کو اولیاء اللہ کی ملے اٹھا کے دیکھ لیں، اور کسی ایک کتاب میں کسی ولی کا عمل دکھا دیں کہ اسے کبھی زندگی میں مریدوں کی تلاش ہوئی ہو، زندگی میں
اس نے یہ عمل ہی کیا ہو کہ مریدوں کی تلاش میں نکلے اور مرید بنائے کہ میں نے مرید بنانے ہیں۔ لوگ طویل سفر کر کر کے ان کی تلاش میں جاتے اور ارادت پاتے اور مرید بنتے، وہ مریدوں کی تلاش میں نہ جاتے، وہ مرید ہونے کے لیے جاتے تھے، مرید بنانے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ وہ مرید ہونے کے لیے جاتے، مرید بنانے کے لیے نہ جاتے۔ یہ کشف المحجوب میرے سامنے ہے، کسی ایک کتاب کو معیار بنا لے، اسی کو دیکھ لے، اول تا آخر حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے سینکڑوں اولیاء اللہ کا ذکر کیا، ان کی مجلسوں میں گئے، صحبتوں میں گئے، کوئی دیکھ لے، ایک ولی اور صوفی اور پیر ایسا نہ تھا جو مرید بنانے کے لیے نکلا ہو۔ جو نکلا مرید ہونے کے لیے نکلا، کہ کوئی رب سے ملا دے، کوئی ارادہ حق عطا کر دے، کوئی انس باللہ عطا کر دے، کوئی رب کی معرفت عطا کر دے، کوئی سوجھ بوجھ دے دے، جو وصال اللہ کا طریق بتا دے، جو خدا کی قربت کا کوئی طریقہ سکھا دے، جو خدا کے دیدار کا کوئی سلیقہ سکھا دے، کوئی خدا کے منانے کا حال بتا دے، کوئی اس راستے پر چلا دے، وہ اس لیے نکلتے تھے۔ اب زمانہ بدل گیا، چونکہ ہر شے کاروبار ہو گئی، دین کے نام پہ بھی کاروبار، تبلیغ کے نام پہ کاروبار، سپیری مریدی کے نام پر کاروبار، گدی نشینی کے نام پر کاروبار، تقوی فتویٰ علم دین مولویت کے نام پر کاروبار، حکمران خدام ہوتے تھے وہ کاروبار، وہ لٹیرے ہو گئے، لیڈر لٹیرے ہو گئے، جھوٹے ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، حکمرانی پر کاروبار، سیاست پر کاروبار، حاکم کاروبار میں، محکوم کاروبار میں، عالم کاروبار میں، معلوم کاروبار میں، طالب کاروبار میں، مطلوب کاروبار میں۔ یہ زوال دنیا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا من اراد التواضع فلیوجہ نفسہ الی عظمت اللہ، فرمایا جو شخص ارادہ کرے تواضع کا وہ مرید ہے، جو ارادہ کرے، حضور غوث پاک نے فرمایا جو اللہ کی طرف ارادہ کرے وہ مرید ہے۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں یہ سنت طریقہ ہے اور مستحب ہے، شریعت میں واجب نہیں ہے۔ یعنی مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب نہیں ہے، یہ مسئلہ شریعت سمجھ لیں، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ جو طریقہ ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ طریقہ سنت اور مستحب ہے، اکابر کے اسلاف کے طریقوں میں ہے، سنت و مستحب ہے، مگر شرط نہیں ہے مرید ہونے کی کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تو تب آپ کی ارادت ہوگی اور مرید بنیں گے ورنہ نہیں ہوں گے، ایسی کوئی شرط ہاتھ میں ہاتھ دینے کا لفظ بتا رہا ہوں کتب تصوف میں، کتب سلوک میں، کتب طریقت میں، دنیا میں کہیں ایسی شرط نہیں ہے، یہ واجبات میں نہیں ہے۔ ارادہ کر لیا جس کی طرف مرید ہو گئے بس۔ اور آپ اگر ہاتھ میں بہت سے لوگ ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور دل نہیں مانا تو کیا وہ مرید رہا؟ ہاتھ دیا اور دل نہیں مانا، بعد میں دل پھر گیا تو وہ ہاتھ دینے کا فائدہ کیا؟ دل پھر گیا تو مرید نہ رہا، تو پتہ چلا کہ مرید ہونا یا نہ ہونا ہاتھ سے نہیں دل کے ارادے سے ہے۔ دل سے ارادہ کر لیا جس سمت مرید ہو گیا، اور پھر تمسک ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، ہاتھ میں ہاتھ دینا بیعت سنت ہے، اسلاف کا طریقہ ہے، برکت کا ایک طریقہ ہے،
مگر یہ ارادت اور مریدی کے لیے واجب نہیں ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں کہ اگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تو بندہ مرید ہی نہیں ہوا اور بیعت ہی نہیں ہوئی۔ بیعت کیا ہے؟ وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ دینا بیعت کے لیے واجب نہیں۔ بیعت کہتے ہیں عہد کو۔ عہد کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا، دل سے ارادہ کر لیا، مرید بھی ہو گئے، بیعت بھی ہو گئے۔ اور اگر ہاتھ میں ہاتھ دے لی، بیعت بھی کر لی اور ہاتھ بھی دے لیا اور دل سے نہ مانا تو نہ بیعت رہی نہ ارادہ رہا۔ اس لیے مرید کا لفظ ارادہ سے ہے اور ارادہ دل کا عمل ہے، ہاتھ کا عمل نہیں، ارادہ دل کا عمل ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ پہلے زمانوں میں ایسے ہوئے کہ جو ہاتھ سے ہاتھ دے کے اس طریقے کو نہیں بھی کرتے تھے مگر کہتے تھے فلاں میرا شیخ ہے۔ تو سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ یہ دراصل ارادہ ہے اور ارادہ عمل قلبی ہے، دل سے ارادہ کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اب ڈیپینڈ تو یہ کرتا ہے کہ ارادہ کیا کس غرض کے لیے، کس سمت جانے کے لیے، کس کا۔ اگر بندہ اپنا ارادہ کروائے تو پھر نہ اپنے پلے کچھ رہا نہ اس کے پلے کچھ رہا۔ ارادہ تو یہ ہے کہ بندہ مولا کا ارادہ کروائے، مدینے کا ارادہ کروائے اور عرش کا ارادہ کروائے، یا ارادہ گنبد خضرا کا ہو یا ارادہ صاحب عرش علا کا ہو۔ ارادے دو ہیں، اور اہل اللہ اور اولیاء دنیا کے ارادوں کو اسی سمجھنے کے لیے تشریف لائے۔ تو فرمایا جو ارادہ کر لے اللہ کے حضور بندگی کا، تواضع کا، انکساری کا، ابدیت کا، فَلْيُوَجِّهْ نَفْسَهُ إِلَىٰ عَظَمَةِ اللَّهِ، تو پھر وہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کر لے، یہ مرید ہو گیا۔ اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کر لے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو اس کا دل پگھل جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ اور یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، دین کی خدمت کرنے والے لوگ، ان کے لیے اکثر شکایت ہوتی ہے کہ دل کے سخت ہوتے ہیں۔ مجھے رونا آتا ہے، ارے وہ کیسا دین کا خادم ہے جس کا دل سخت ہے؟ وہ کیسا دین کا خادم ہے جس کے چہرے سے دوسرے کو لطف اور اطمینان نصیب نہ ہو، جس کے چہرے پہ تبسم نہ ہو، جس کی زبان میں مٹھاس نہ ہو، جس کے دل میں نرمی نہ ہو، جس کے کردار میں لطف اور شفقت نہ ہو، اور دوسروں کے ساتھ جس کے معاملے میں محبت نہ ہو، وہ کیسا دین کا خادم ہے؟ تو فرمایا جو اللہ کا ارادہ کر لے اس کی نگاہ اللہ کی عظمت کی طرف رہتی ہے، اور جو اللہ کی عظمت کو نگاہ میں رکھتا ہے دین کا نوکر ہو کر، پھر اس کا دل پگھل جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ تو پگھلے ہوئے دل والے بنو، نرم نرم دل بنو، ٹوٹے ہوئے دل بنو، ٹوٹے دلوں کے حامل بنو۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکستہ ہو، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکستہ ہو
ارے شکستہ دل بن جاؤ، مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ کیا ایسے ہی کام اوت پٹانگ سا کر دیا کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکستہ ہو، کوئی شکستگی بھی لے، میں اس لیے بار بار پڑھ رہا ہوں، ہائے ہائے، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام، اٹھا لو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ نکلے تو راستے میں کشتی آئی، غریبوں کی کشتی تھی، مسکینوں کی، انہوں نے عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا، پار لگایا۔ خضر علیہ السلام نے اترنے سے پہلے اپنا سوٹا مارا اور کشتی کو توڑ دیا 3-4 جگہوں سے، خضر علیہ السلام نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ان غریبوں کی کشتی تو ان کا ذریعہ روزگار تھا، معاش تھا، آپ نے سوٹا مار کے توڑ دیا، لاٹھی مار کے، ان کا روزگار ہی گیا، کیوں ایسا کیا؟ یہ واقعہ تو آپ نے پڑھا ہے نا جی؟ اس کا ایک معنی، ترجمہ، تفسیر وہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں کتب میں نے بھی لکھا ہے، مگر اس کا ایک عارفانہ معنی بھی ہے۔ اس کو تفسیر اشاری اور تفسیر عرفانی کہتے ہیں، ایک عارفانہ معنی بھی ہے۔ عارفانہ معنی کے لحاظ سے تربیت کے لیے مراد یہ ہے کہ وہ کشتی لکڑی والی کشتی نہ تھی، وہ کشتی قلب تھی، دل کی کشتی تھی۔ تو آپ نے جو توڑ دیا تو شکستہ دل کر دیا، کشتی کو توڑ دیا، نفس اور دل کو شکستہ کر دیا، اور فرمایا کہ اس لیے توڑا ہے کہ ایک بڑا جابر بادشاہ آ رہا ہے، جن کشتیوں کو نیا دیکھتا ہے، خوبصورت دیکھتا ہے، بنا ہوا سنورا ہوا اچھا دیکھتا ہے، ان کو قبضے میں لے لیتا ہے، اور جن کو ٹوٹا ہوا پرانا دیکھتا ہے، شکستہ، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے چاہا غریب بچے ہیں، ان کا روزگار ہے یہ کشتی، اس کو توڑ کے شکستہ کر دوں، تاکہ جب دیکھے گا ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ بادشاہ اس کشتی کو چھوڑ دے گا، یہ تو اگلے دن جا کے مرمت کروا لیں گے، مگر غصب ہونے سے کشتی بچ جائے گی۔ تو اشارتاً اور معرفتاً مراد یہ تھی کہ وہ غاصب بادشاہ شیطان ہے، اور کشتی نفس کی کشتی اور دل کی کشتی ہے۔ وہ شیطان جابر بادشاہ ہے، وہ دیکھتا ہے کس کے نفس بڑے سمرے ہوئے ہیں، پلے ہوئے ہیں، کھا کر، سو کر، پہن کر، سج دھج کر، کس کے نفس اور دل خواہشات دنیاوی سے بڑے سجے ہوئے ہیں، دھجے ہوئے ہیں۔ جن کے نفس اور دل سجے دھجے نظر آئیں، وہ شیطان بادشاہ ان پر قبضہ کر لیتا ہے، اور نفس و قلب آپ سے چھین کے لے جاتا ہے، پھر وہ نفس شیطان کے رہ جاتے ہیں، رحمان کے نہیں رہتے۔ اور توڑ دینے والا مرشد وہ ہوتا ہے جو ان کو توڑ دے۔ جب نفس اور دل شکستہ ہو جائے تو شیطان بھی شکستہ دلوں پر قبضہ نہیں کرتا، وہ کہتا ٹوٹے دل ہیں، ان پر کیا قبضہ کرنا۔ شیطان چھوڑ دیتا ہے، رحمان لے لیتا ہے۔ شیطان چھوڑ دیتا ہے شکستہ دل دیکھ کر، شکستہ نفس دیکھ کر، رحمان لے لیتا ہے۔ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، وما علینا الا البلاغ۔